بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں اپنے مقدس گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل میں اتر جانے والی چند باتوں کو کرنے اور سماع کرنے کے لیے توفیق بخشی کہ ہم یہاں حاضر ہوئے۔ آج کی یہ گفتگو میرے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کا تسلسل ہے اور پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا تھا جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے بعد جن کو اللہ رب العزت نے اس امت میں سب سے بلند ترین درجہ عطا فرمایا، یعنی امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کا یوم وصال تھا، تو ہم نے آپ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق جوڑنے کے لیے آپ کے تذکرہ پر اور آپ کے اوصاف، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل پر گفتگو کی تھی۔ آج بھی قرآن مقدس کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جامع صفات الاخلاق بنایا، رازدان نبوی بنایا، آقا علیہ السلام کے رازدان، انفاق کی صورت، خرچ کرنے کی صورت، اس کی مالک الملک نے قرآن مقدس میں تصدیق فرمائی اور انفاق کے جس مقام پر اللہ رب العزت نے آپ کو فائز فرمایا وہ آپ کی
ذات کا وہ پہلو ہے جو شاید اتنی کثرت کے ساتھ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ آپ کو اخلاق حسنہ کا جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا وصف ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اخلاق حسنہ کا پیکر بنایا، اور انہی اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، اتمام کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو آپ اس اخلاق نبوی کے پیکر تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ اور رسالت کی تصدیق کے ساتھ اگر ان اخلاق حسنہ میں سے ایک خلق بھی انسان کو میسر آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 360 صورتیں ہیں اخلاق حسنہ کی، تو اگر ایک بھی نصیب ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 اخلاق حسنہ کی صورتوں میں سے کوئی صورت میرے اندر بھی موجود ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کلھا فیک، ایک نہیں ہے بلکہ وہ 360 کی 360 ساری اخلاق حسنہ کی شکلیں، صورتیں اللہ نے تیرے اندر جمع کر دی ہیں۔ تو غنا ہے اور رضا الہی کی طلب ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے رازدان نبوت ہیں، اور قربتوں اور معیتوں کا جو اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا کیا، اس پر میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر قرآن مقدس کی آیات مبارکہ کی روشنی میں خصوصی گفتگو کی تھی۔ تو آج میں نے یہ سورہ اللیل کی آخری چند آیات مبارکہ 17 نمبر آیت سے آخر تک تلاوت کی ہیں۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے آپ کے اوصاف، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ زمر میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدقہ، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، سچ کے ساتھ جو یہاں دنیا میں تشریف لائے، وصدق بہ، اور وہ جس نے آپ کی تصدیق کی، فاولئک ھم المتقون، تو وہ متقی لوگ ہیں، یعنی تقوی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو میں نے صدق پر بھی پچھلے جمعۃ المبارک میں گفتگو کی تھی کہ صداقت ہی وہ بیس ہے جس سے یہ دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، اور مالک الملک جس پر اپنا خصوصی کرم فرمانا چاہتا ہے تو اس نے راستے تو دونوں بنائے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ دنیا کا مالک بھی وہی ہے اور آخرت کا مالک بھی وہی ہے۔ انا علینا للہدی، مالک نے فرمایا کہ ہمارے لیے، ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کر کے ان کو راستے دکھا دیں۔
تو ہم اپنا راستہ دکھاتے ہیں. وَإِنَّ لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت کے مالک سارے ہم ہی ہیں، اور کوئی چیز بھی ہمارے ملکیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہی ہے. تو وہ مالک کا عطا کیا ہوا جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اس دنیا کو ہم سے لینا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دیتے ہیں، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے تو ہم اس کو آخرت عطا فرماتے ہیں. تو یہی دو قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کا سارے کا سارا زور اس دنیا کے حصول کی خاطر ہے، رات دن اسی کی تگ و دو میں لگے ہوتے ہیں. اور مالک نے فرمایا کہ وہ جو جس میں دوڑ میں وہ لگے ہوئے ہیں یہ سارا یہاں ہی رہ جانا ہے، اور ہم نے جو کچھ مومنین کے لیے تیار کیا ہے اس کا پتہ بھی قیامت کے دن چل جائے گا، اور جو نافرمانوں کے لیے ہم نے بنایا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو شخص ایک بدبخت ہے، دونوں کا تذکرہ کیا، ٹائم کم ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو. اس سورہ اللیل میں مالک الملک نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. ایک اشقا ہے، بدبخت اور بد نصیب آدمی، اور ایک اتقا ہے، سب سے بڑا متقی شخص، یعنی اشقا اور اتقا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو دو قسم کے لوگ بنائے ہیں تو ان سعیکم لشتی، تم میں سے ہر ایک کی کوششیں مختلف ہیں، کوئی کسی کام کے میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے. فاما من آتا واتقی، وہ شخص جس نے اپنا مال اللہ کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں خرچ کیا اور وہ اللہ کی ذات سے ڈرتا رہا، وصدق بالحسنی، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، سچ کو سچ مانا، فسنیسرہ للیسری، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسان راستے کو. یعنی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیاب و سرخرو ہونے کے لیے اس راستے پر آنا چاہتا ہے تو مالک الملک فرماتا ہے کہ جو نیت میں ہماری بارگاہ میں ہماری رضا کا طالب بن کے آتا ہے ہم اس کے لیے یہ راستہ آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ جس نے بخل کیا اور وہ بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھائی کو صداقت کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے وہ مشکل راہ جو ہے نا وہ آسان کر دیں گے. ایک آسان راہ ہے، ایک مشکل راہ ہے. ہماری بارگاہ میں آنا آسان راہ ہے. مالک الملک فرماتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں ہماری رضا کے راستے پر چل کر ہمیں راضی کرنا یہ آسان راستہ ہے. تو جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے یہ راستہ آسان کرتے ہیں، اور جو منہ موڑتا ہے، بخل کرتا ہے، بخیل بن جاتا ہے اور اچھائی کو، نیکی کو، صداقت کو جھٹلاتا ہے، ہم اس کے لیے مشکل راہ آسان کرتے ہیں. اس راہ مشکل راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ آسان ہے.
لیکن جو چاہتا ہے نا اس راستے پر چلنا، آسانی اس کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ اب انسان دو قسم کے ہوئے، ایک وہ جن کے لیے یہ دین کا، اللہ کی رضا کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دین مبین کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا راستہ ہے، یہ آسان راستہ ہے۔ اس میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو انسان کے لیے بوجھ بنے، بلکہ یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، تو اس کو اللہ آسان راستہ کہتا ہے۔ اور جو نافرمانی کا راستہ ہے اس کو جو ہے نا وہ مشکل راستہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مشکل راستہ ہے۔ تو مشکل راستہ دنیا کی طرف جاتا ہے اور آسان راستہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے۔ تو جو بھی ان دونوں میں سے کسی بھی راستے کو اختیار کرنا چاہے تو ہم اس کی محنت، اس کی نیت اور اس کے عمل کی بنیاد پر ہم اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں جس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ آپ اگر کئی لوگوں کو دیکھیں تو وہ بخل کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ برائی کے لیے اور دین سے ہٹ کر پتہ نہیں کتنے کاموں کے لیے وہ اتنی آسانی سے اس راستے پر چلتے ہیں اور اپنا مال و دولت لوٹاتے ہیں کہ آپ ان کو اگر دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کتنے وہ سخی نظر آتے ہیں، اور مال اتنا خرچ کریں گے شراب کے راستے پر، اور اس شراب کے حصول کے لیے جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کرنا پڑے تو وہ اس پر کریں گے۔ بدکاری کے راستے پر چلنے کے لیے پتہ نہیں کتنے وسائل صرف کرنے کو آسان سمجھیں گے، اور اللہ کے دین کے راستے پر اور اس کی رضا کے راستے پر ان کو موت پڑ جائے گی اور وہ بخل کی اس صورت میں ہوں گے۔ تو یہاں تک کہ میں نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا تھا کہ مسجد میں جو ہے نا وہ ایک شخص نے جا کے ایک بہت بڑے مالدار شخص کو کہا کہ ایک پنکھا لگوا دیں، تو اس نے کہا کہ نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں اور پنکھا میں لگوا دوں۔ تو مطلب ہے کہ اس کے لیے یعنی یہ بہت مشکل کام، اور اسی کے لیے جو وہ کہ اگر دوسری طرف ریاکاری کے لیے اور بد کرداریوں کے لیے جتنا مرضی صرف کرنا پڑے تو وہ بڑی آسانی کے لیے صرف کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم بندے کی نیت کے مطابق جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے نا ہم وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور ہم نے تو اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھائیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ لیکن دنیا اور آخرت سارے کے مالک ہم ہیں، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ یہ جس دنیا کی کمائی کے لیے جو ہے نا وہ اپنا دین بھی بیچنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار، پتہ ہے بھئی یہ غلط ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی ایک پائی بھی ساتھ نہیں لے کے جانی ہے، سارا کچھ یہاں رہ جانا ہے، لیکن پھر بھی اس کو دین کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور البتہ دین کی مخالفت میں برے اعمال اور شیطنت کے لیے خرچ کرنے میں وہ بڑی مہارت رکھتا ہے اور بڑے کشادہ دلی کے ساتھ اس پر خرچ کرتا ہے۔ تو مالک الملک فرماتے ہیں وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ سے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ جس آگ کو نہیں تاپے گا، یعنی اس آگ میں نہیں ڈالا جائے گا مگر اشقا بدبخت و بد نصیب آدمی اس آگ کو تاپے گا۔ الذی کذب وتولی جس نے دین کو جھٹلایا اور اس نے روگردانی کی، دین کو اختیار کرنے کی بجائے شیطان کو خوش کرنے کے لیے دوسرے راستے پر چلا، تو اس کے لیے آگ ہے، اور
وہ بدبخت و بدنصیب ہے، اشقا ہے، شقی. اور اس کے مقابلے میں دوسرا جس کے لیے آسان راستہ ہم کر دیتے ہیں وہ اتقا ہے، متقی، اور متقی لوگوں کا سردار، متقی لوگوں میں پہلے نمبر پر آنے والا. تو اللہ پاک نے فرمایا بس یجنبھا الاتقی، اس دوزخ سے بچا لیا جائے گا متقی شخص کو، اتقا کو. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے دل کی نظافت، اپنے دل کی پاکیزگی، اور اللہ رب العزت کے شکرانے کی خاطر کہ مالک نے جو کچھ دیا یہ سارا اس کا ہے، تو اس کے نام پر اگر سارا لٹ جائے تو زندگی کی بازی جیت گئے. تو ان اتقا میں آپ نے حدیث مبارکہ تو وہ سنی ہے جس میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے لیے حکم فرمایا تو حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم صدقہ کریں. ففافا کذالک عندی مالا، تو اس وقت میرے پاس مال کافی تھا. فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا فقلت الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ، تو میں نے کہا کہ آج میں صدیق اکبر سے اگر کسی دن سبقت لے جانے کی صورت بن سکتی ہے تو وہ آج ہے، آج میں سبقت لے جاؤں گا، مال بہت ہے میرے پاس، تو اب میں نمبر پہلے پہ آؤں گا، نمبر لے جاؤں گا، سبقت لے جاؤں گا. قال فجئت بنصف مالی، تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں اپنا آدھا مال لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں فاروق اعظم تو آدھا مال لے کے آئے، لیکن جب صدیق اکبر حاضر ہوئے تو اپنا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لآلک، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کتنا مال چھوڑ کے آئے ہیں. یہ پہلے صدیق فاروق اعظم سے پوچھا کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، فرمایا کہ کل تو مثلہ، میں نے کہا کہ جتنا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آیا ہوں. اور جب ابو بکر تشریف لائے تو وہ سارے کا سارا مال لے کر آ گئے، تو سیدنا صدیق اکبر کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما ابقیت یا ابا بکر لآلک، ما ابقیت لآلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. کالا، تو انہوں نے کہا جو مال تھا یا رسول اللہ وہ سارا میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، اور ابقیت اللہم اللہ و رسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق.